میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ہم قومی تحریک کے حقائق کو سمجھیں، ان کے اصولوں کو سمجھیں، اور وہ محض اصول ایسے ہیں کہ محض زمانہ گزرنے سے وہ ختم نہیں ہیں، ان کی اہمیت رہتی ہے۔ تو جو میں نے آپ کے سامنے نظریات پیش کیے، اس کا میرا اپنا مقصد یہی تھا کہ ہم قومی تحریک کو یاد کریں، اس کی لمیٹیشنز کو ضرور یاد کریں، اس کے کارناموں کو بھی یاد کریں، اور شاید اس سے ہمیں حالات حاضرہ میں کچھ فائدہ ہو اور ہم اپنی عوام کی توجہ ان اصولوں کی طرف حائل کر سکیں جنہیں قومی تحریک نے ہماری فالو کیا تھا، جس کو ان اصولوں کو جو قومی تحریک نے ہمیں دی۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا اپنی باتیں کرنے کا۔ بھگت سنگھ کا وہ جو انقلابی پیریڈ تھا اس کے بارے میں آپ کو بھگت سنگھ کا اور چندر شیکھر آزاد وغیرہ کا جو انقلابی پیریڈ تھا اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ اصل میں ایسا تھا کہ بھگت سنگھ صاحب کا جو نظریہ تھا قومی تحریک کے بارے میں، جہاں تک میں سمجھا ہوں، وہ یہ تھا کہ وہ گاندھی جی کی بہت عزت کرتے، اور حالانکہ گاندھی جی نے ان کی نکتہ چینی کی، اس کا جواب وہ یہ سمجھتے تھے کہ قومی تحریک کے دو جز ہیں، ایک نان وائلنٹ تحریک ہے، عوامی تحریک، اور اسی کے ساتھ سمبولزم بہت امپورٹنٹ ہے، جو ان کے پچھلے پاسٹ کو ایکسپلین کرتا ہے، جو انہوں نے کوشش کی۔ لیکن اسی کے ساتھ بھگت سنگھ جی کا اور بھی ویوز ہیں قومی تحریک کے بارے میں، جہاں مثلاً وہ یہ کہتے ہیں کہ معاہدہ کمپرومائز ضروری ہے، یہ بات انہوں نے کہی۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ اتھیزم ہونا چاہیے، آدمی آفٹر لائف کی کوئی فکر نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کو خدمت کرنا چاہیے۔ قومی تحریک میں ان کا بڑا کانٹریبیوشن ہے، لیکن کیونکہ میں تھیوریز کے بارے میں بات کر رہا تھا، اس لیے ظاہر ہے کہ بھگت سنگھ زندہ رہتے تو بہت ان کی تحریر ہوتی، لیکن جو بھی تحریر ہے وہ ایک ایسے آدمی کی ہے جو اصول اور پریکٹس دونوں کی طرف اس کی سوال کی اجازت؟ ہلو، خان صاحب نے مانا تقریر کے بعد میرے جیسے کمیل کے علم میں کافی اضافہ ہوا۔ دو اشکال ہیں، میں سوال بھی نہیں کہہ رہا ہوں اور اعتراض تو کرنے کی میری جسارت ہی نہیں ہو سکتی۔ دو اشکال ہیں وہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ اول تو یہ کہ ہمیں ابھی میرے علم میں اضافہ ہوا کہ ہندو مہاسبھا نے بھی جو قومی تحریک اور مسلم لیگ کے 47 کے قرارداد سے بھی 2 سال پہلے پیش کر دی تھی، اگرچہ یہ ان کے ذہن کی اختراع نہیں ہے، اور یہ اس سے پہلے ظاہر ہے کہ سر سید بھی دوسرے سال میں صحیح کہہ چکے تھے اور یہ بعد میں تصور پیش کیا تھا، تو دو قومی تحریک کا نظریہ کس نے پیش کیا یہ تو ابھی شاید طے نہیں ہو سکا ہے، اور بہرحال جناح نے پیش نہیں کیا تھا۔ تو میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ اس کو ذرا اور وسعت دے کر آج نہیں کسی آئندہ ملاقات میں تو اس کو وسعت دی جائے کہ دو قومی تحریک کا اصل خالق کون ہے، اور یہ بیج کہاں سے پھوٹا اور یہ بیماری کہاں، یہ مرض کہاں سے پیدا ہوا۔ علامہ اقبال ہے نہیں، ابھی اس پر گفتگو ہو سکتی ہے نا، سر سید نے اس سے پہلے کہہ دیا۔ دوسرے میں ایک بھی عرض کرنا چاہتا تھا کہ آپ نے گاندھی جی کے بارے میں بڑی وسیع تر گفتگو کی ہے۔ گاندھی جی کا ایک اور دین ہے کہ انہوں نے پہلی بار ہندوستان کی تاریخ میں عورتوں کو گھروں سے نکال کر عوامی تحریک میں شریک کیا۔ اس پر اور گفتگو، تفصیل گفتگو ہونی چاہیے۔ نہیں، آج کی بات یہ 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے علم میں آپ مزید اضافہ فرمائیں اپنی حاصل ہوگی۔
پہ جواب دیجیے. نہیں، میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ سید احمد خان نے جو کیا وہ قوم کا ذکر کیا. اس وقت قوم کا مطلب ذات اور فرقہ تھا، نیشن نہیں تھی. تو وہ تو کہیں وہ تو بہت لمبی بات ہے. دوسرا یہ کہ وہ کوئی آزادی تو چاہتے نہیں تھے ہندوستان کی. ٹو نیشن تھیوری تو جب ہی آئے گی نا کہ جب آزاد ہو. تو وہ تو بالکل خلاف تھے کہ کوئی آزادی ہو، بلکہ انہوں نے تو یہ کہا کہ میں نے، حالانکہ شاید نہیں کہا انہوں نے، لیکن بہرحال کلیم انہوں نے کیا کہ ربن سے میں نے کہا کہ بالکل ہندوستانیوں کو آپ کوئی ووٹ مت دیجیے اس کے قابل. تو اس لیے ٹو نیشن تھیوری تو جب ہی آئے گی جب دو نیشن بنے. تو وہ قوم کا وہاں مطلب ہی نہیں ہے. جہاں تک علامہ اقبال کا تعلق ہے تو 1930 میں کہہ گئے تھے، پھر اس کے خلاف انہوں نے ٹاپوں کو لکھا کہ وہ تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا. تو کیسے بن سکتا ہے پاکستان؟ اور کوئی اس کا تو نام بھی نہیں آیا تھا. وہ چودھری تھے کیمبرج کے، وہ پاکستان کہتے تھے. رحمت علی. ایک زمانے میں ان کا نام مجھے بہت یاد تھا. بڑے خوبصورت پیمفلٹ نکالتے تھے، بھانگ اسلامستان، بنگال کو اور کیرلا کو مغلستان وغیرہ. تو اس کا بڑا پڑا ہے کہ کیسے دو نیشن ہو سکتی ہیں. تو اب یہ تو ایک بحث ہے جو میرے اس میں دائرے میں نہیں ہے، نہ مجھے کوئی زیادہ اس میں دلچسپی. بہت بہت شکریہ پروفیسر عرفان حبیب صاحب. نہایت ہی عالمانہ، فکر انگیز، تھاٹ پرووکنگ لیکچر. اور مجھے پوری امید ہے کہ جب غالب انسٹیٹیوٹ کے فخر الدین علی احمد موجود لیکچر سیریز میں یہ لیکچر جب پبلش ہوگا تو ایک نہایت اضافے کا سبب بنے گا یہ لیکچر، اور ہمارے علم میں مزید اضافے کا سبب بنے گا. بہت بہت شکریہ حضرات. اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ اس فخر الدین علی احمد میموریل لیکچر کے صدر پریزیڈینشیل ایڈریس کے لیے ڈاکٹر پرویز علی احمد صاحب سے مؤدبانہ درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات پیش کریں. جی، پروفیسر عرفان حبیب، پروفیسر کدوائے، میرے بھائی جسٹس بدر احمد، اور ہمارے غالب کے سیکرٹری اور ممبرس. دیکھیے، ناٹ ٹو ساؤنڈ ٹو ایلیٹسٹ آفٹر دس لیکچر، unfortunately I am going to use English as a medium of communication. اگر آپ دیکھیے، historically I am a doctor and I've been sort of removed from history in the sense that I've always looked at history as a learning curve for people to take something from there and move it forward. In my very recent avatar, which was to run for an election, this time for a member of parliament in Lok Sabha from Assam, which was from my father's constituency, when listening to what was talked about as the national movement for a variety of reasons which sort of led to the independence of this country, I'm actually horrified to state that the conditions today are exactly the same as they were 66 or 70 years ago. So I don't think we as a nation have learned from our history. I can see that we have moved to a different time today. Hopefully the time should be good for the nation. Hopefully the time should be good that we should learn from our previous mistakes and move forward. But otherwise, the main object and the fact what I saw it is amazing जो lecture आज हमने सुना, मैंने सुना कि I don't have to spend 30 years to learn Indian history and the national movement. Such succinct criticism, clear thought of what was involved in the process, including what the British thought, what our nationalists thought, what our so-called elitists and the subalterns thought, was presented today. That actually intrigues me to read some of the books which have been mentioned. I think, as my brother was mentioning, we were talking,
this lecture deserves to be on YouTube. Today we are on a global platform. It's an important lecture for everyone in India and everyone outside India to be able to actually appreciate and hear what this country has been through and what it is going through today to be able to improve the future. We are not a small number of people. We are 1 billion odd people. We influence global factors. So we have to change the way we are. And I think the historical perspective of a national movement needs to be taken to a different level of that kind. And I'm very happy and actually proud to be here this moment to be able to have heard such a fantastic lecture. Thank you all for coming. حضرات، اس سے پہلے کہ آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کیا جائے، میں ادارے کی طرف سے پروفیسر عرفان حبیب صاحب کی خدمت میں ان کتابوں کا تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں جن کتابوں کا تعلق نیشنل موومنٹ سے ہے. ویسے کتابیں تو ہمارے یہاں بہت ہیں، لیکن وہ کتابیں جن کا کسی نہ کسی حیثیت سے ان کے مضامین اور ان کے کنٹینٹ. پروفیسر صدیق الرحمان پدوئی صاحب سے درخواست ہے کیا حضرات، اب میں کس کا شکریہ ادا کروں. پروفیسر عرفان حبیب جن کی شخصیت اتنی عالمانہ اور بہت ریناؤنڈ ہسٹری، جنہوں نے آج کے لیکچر کے بعد ایک تاریخ رقم کی ہے، اور وہ تمام اسکالرس جن کا تعلق دلی کی تینوں یونیورسٹیز سے ہے، خاص کر ہمارے وہ ٹیچرز، اسٹوڈنٹس اور ریسرچ اسکالرس جن کا تعلق ہسٹری ڈپارٹمنٹ سے ہے، میں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمارے مختصر سی نوٹس کے اوپر. اور اس کے علاوہ یہاں پر کچھ دلی ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان بھی تشریف رکھتے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ تمام اساتذہ کا، اسکالرس کا، اسٹوڈنٹس کا، ہمارے صحافی حضرات کا، اور تمام مختلف فیلڈ کے جو لوگ یہاں تشریف رکھتے ہیں، میں نام نہیں لے سکتا. آپ تمام لوگ بہت ہی محترم ہیں، معزز ہیں. آپ نے آج کی محفل میں شرکت پر فرما کر ہمیں شکریہ کا موقع دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. لنچ حاضر ہے، آپ تمام حضرات تشریف. At home, so my niece is there. हम वेबसाइट बना रहे हैं, हमारी वेबसाइट